حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز خلافت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری 6 نومبر 644 عیسوی۔ آپ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظام حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے گئے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینے پہنچ جاتا۔ جار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ عزت افزائی اور قدر کا معیار۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی، کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، اور وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات انجام دی تھی وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں با اثر لوگوں کو ترجیح دی جائے تو فساد پھیلنا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن الخطاب کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب، عمار اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث، ہشام اور سہیل بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہیں دیکھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا، ہے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مفاد کر سکیں، اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مدرجہ بالا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و جلال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالحہ ہیں، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹھ باٹ۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، سورہ زلزلال آیت نمبر 7 اور 8، جس کسی نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا،
اور جس کسی نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ فرض کی ادائیگی کا لطف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنی جملہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاعہ کے پاس کدید پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے۔ انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہ مملکت اپنی پشت پر سامان لاد کر لوگوں تک پہنچتا ہے، مگر نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ تشہیر، نہ سپاس نامہ اور نہ قصیدہ خوانی۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے مالا مال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا واجب کر رکھا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔